تصور کیا کہ اس مالک نے ہمیں ساری کائنات کو صرف حکم کن سے پیدا کیا، انسان کو دست قدرت سے، پھر ہم نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ ہم نے آیا اس رب کے احکامات پر پورا عمل کیا یا ٹیمپریری رکھا؟ یہ 7 زندگیاں ہیں، عالم ارواح، پھر باپ کی پشت، پھر شکم مادر 3، یہ دنیا 4، عالم برزخ قبر 5، عالم آخرت یوم آخرت 6، اور پھر جنت دوزخ۔ یہ 7 زندگیوں میں صرف ایک زندگی ایسی ہے جس میں آپ عمل کے مکلف ہیں۔ 60 سال ہے، 50 سال ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے عمر جو ہے نا وہ 60 الی 70 کہ 60 سے 70 سال ہو، ایوریج عمر اس وقت 50 سال۔ تو یہ 60 سال آپ کو دیے ہیں کہ آپ نے اپنے آنے والی زندگیوں کو سیو کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے، انشور کرنا ہے۔ اور ہم نے 60 سال میں ہم نے اپنی دنیا کو انشور کیا، بلڈنگ بنائی، جائیداد لی، زمین لی، گاڑیاں لی، کاروبار کیا، اسی میں لگے رہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے یہاں سے آگے لے جانا ہے۔ ایک بچے کو آپ نے ڈیوٹی لے کر دی دبئی میں، سعودیہ میں، وہ 2 سال کے ایگریمنٹ پہ وہاں گیا اور وہ کماتا رہا، وہی کھاتا رہا، آخر میں جب واپس آیا تو خالی ہاتھ آیا۔ ایمان سے بتاؤ، آپ بچے پہ گرم ہو گئے یا اس کو ویلکم کرو گے کہ بھائی تجھے تو ہم نے بھیجا تھا کمائی کے لیے، تو وہاں سے خالی ہاتھ آیا، اسی دنیا میں سارا لٹا دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس دنیا کی زندگی جو ہے نا، یہ جو جس میں ہم رہ رہے ہیں، دار العمل، اس کا نقشہ ایک آیت مبارکہ میں رب العالمین نے بیان فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ یہ کیسی چل رہی ہے زندگی ہماری۔ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ دنیا کی زندگی لعب، کھیل ہے۔ یہ پورے نقشہ قرآن مجید میں یہ اس انسان کی زندگی کا کھیل، بچہ ہے نا، بچہ کھیلتا رہے، چھوٹا بچہ ہے کھیل رہا ہوتا ہے، اپنی بادشاہ ہے وہ، اسے پتہ نہیں دال کہاں سے آ رہی ہے، کھانا کہاں سے آ رہا ہے، اور راشن کہاں سے آ رہا ہے، سارا دودھ کہاں سے آ رہا ہے، وہ مست ملنگ ہے۔ جب بھوک لگی تو رونے لگ گیا، رو کے جناب اپنی خوراک جو نا وہ حاصل کر لی، باپ سے، ماں سے، ماموں سے، بھائی سے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ جب یہ دور ختم ہو جاتا ہے، یہ کھیل کا دور ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، پھر اب دوسرے درجے پہ، دوسری کیٹیگری میں قرآن فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ اب دوسرے درجے پہ آیا، تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، اب رو کر روٹی نہیں لیتا ہے، اب تماشا کرتا ہے۔ کوئی چیز کی ضرورت ہے تو اٹھا کر گلاس پھینک دے گا، بکسے کو پاؤں مار دے گا، شیشہ توڑ دے گا، شوکیس توڑ دے گا، گھر میں بھی تماشا کرتا ہے، گلی میں جا کے پتھر اٹھا کے تماشا کرتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہو گیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ دور بھی ختم ہو جائے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جیسے کھیل کا زمانہ ختم تھا تو تماشے کا بھی۔ اب آیا تیسرا، تھوڑا سا یہ بچہ بڑا ہو گیا، قرآن کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ۔ اب صرف آئینہ ہے، وہاں میک اپ کا سامان ہے، کنگھی ہے، تیل ہے، سرما ہے، سارا کچھ، کبھی بالوں کو یوں کر رہا ہے تو کبھی یوں کر رہا ہے، 24 گھنٹے وہ آئینے کے سامنے۔ زینت، کپڑے نفیس رکھ رہا ہے، واسکٹ پہن رہا ہے، گھڑی پہن رہا ہے، سارا کچھ وہ اسی میں لگا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک وقت ہوتا ہے جنون کا وقت جسے کہتے ہیں، اسے دنیا کا پتہ نہیں، وہ اپنے بس آسائش میں لگا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ دور بھی ختم ہو جائے، پھر آگے آئے گا چوتھا دور۔ 5 ادوار ہیں جو قرآن نے ذکر فرمایا۔ پہلا کھیل ہے، دوسرا تماشا ہے، تیسرا زینت ہے، سنگار ہے، چوتھا جو ہے تفاخر بینہم۔ اب ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں، میرے پیسے، میری جائیداد، میری عزت، میرا اسٹیٹ،
بس پیسہ جاتا ہے جائے، میرے منہ سے نیچے نہ آئے، عزت اور شان میں کمی نہ آئے، بس نام رہنا چاہیے۔ پلاٹ جاتے ہیں جائے، گاڑی جاتی ہے جائے، پیسہ جاتا ہے جائے، یہ ایک لمحہ ہوتا ہے جنون کا، وہ بھی سدا نہیں رہتا۔ قرآن کہتا ہے کہ آخری جو دور ہے، آخری کیٹیگری ہے، آخری جو سٹیج ہے وہ ہے تقاصر۔ اب ایک دور ایسا آتا ہے، پہلے کہتا تھا پیسہ جائے منہ سے نیچے نہ ہو، اب کہتا ہے منہ سے نیچے اپنی جگہ منہ سے کاٹ لو، پیسہ لے آؤ، مال لے آؤ۔ مال کی کثرت کی لت پڑ جاتی ہے آخری عمر میں، مال آنا چاہیے، وینٹیلیٹر پر ہے پھر بھی مال کا حساب رکھ رہا ہے، سانسیں یہاں رکی ہوئی ہیں، پوچھ رہا بھی کس سے لینا ہے، کتنے لینا ہے، کیا لینا ہے، کدھر ہے، اسی میں لگاؤ۔ اور یہ جو آخری درجہ ہے نا، 4 درجے تو ختم ہو گئے قرآن کے، وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ٹیمپریری وقتی ہے، فرماتے ہیں یہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ جو مال کی کثرت ہے، طلب ہے، حرص ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ جب تک قبر میں بندے کو نہ پہنچا دے اس کی کثرت ختم نہیں ہوتی۔ دوسرے کے لیے پہلے کو سٹارٹ کرو، یہ درجہ بدرجہ ہی ہوگا۔ آج ہم اس ایک دنیا میں رہیں، ہمیں آگے کا تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں بس کھائیں گے پیئیں گے، 2 دن کی زندگی ہے، مزے اڑائیں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے۔ مزے نہیں اڑانا، اصل فیصلے تو آگے ہوں گے، اصل معاملات تو وہاں ہوں گے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، آپ اس کو ویٹنگ روم کہہ سکتے ہیں۔ بس اسٹاپ پہ بیٹھے ہو گاڑی کے انتظار میں، گاڑی آنی ہے تو آپ نے چلے جانا ہے۔ انسان نے دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا اور اس میں گھر گیا، وہ سمجھنے لگا بس یہی دنیا ہے، حالانکہ یہ دنیا ہماری نہیں ہے۔ آج تک اس دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی۔ ہم اپنے کپڑے ساتھ نہیں لے جا سکتے، اپنی گھڑی نہیں لے جا سکتے ساتھ، اپنے کمائی سے خریدی ہوئی چیزیں ہم ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ یہ تو شکر ہے لوگوں کا، مسلمانوں کا، کہ وہ عزت سے ہمیں کفنا کر دفناتے ہیں۔ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کفن نصیب کرے۔ کوئی اخبار میں آیا تھا، رنگیار خان سے ایک لاش ملی کسی زمانے میں، 70 میں یا 65 میں، لاش ملی، اس کو اٹھایا اور پیسے نہیں تھے کفن کے، تو مسجد میں اعلان ہو گیا کہ بھئی سارے آ جاؤ، لاوارث لاش ملی ہے تو ان کو اپنے مسلمانوں کے طور طریقے جو ہے اس کے مطابق اس کو دفنانا ہے۔ چندہ کر کے، کسی نے پائی دیا، کسی نے 4 آنے دیے، کسی نے کتنا دیا، چندہ کر کے جب اس کو دفنایا تو 1 مہینے کے بعد ان کے ورثاء، جب ان کو پتہ چلا، کیونکہ امانتاً دفن کیا تھا، تو ورثاء آئے۔ یہ تقریباً 400 ایکڑ زمین کا مالک تھا، یہی بندہ۔ اس نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں چندے کے کفن سے جاؤں گا۔ اس لیے یہ دنیا یہ بے وفا ہے، اس دنیا کے ساتھ وفا کرو گے، یہ دنیا آپ کے ساتھ وفادار ہوگی۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ یار ہم نے اپنے پیسوں سے جو بکری خریدی ہے، وہ دروازے پہ ہمارے بندھی ہوئی ہے، وہ میرے پیسوں سے خریدی ہوئی بکری میرے لیے خیرات نہیں ہو سکتی جب تک بچے اجازت نہیں دیں گے۔ روح نکلنے کے بعد جو میری ہے وہ میری ختم ہو جاتی ہے، کسی اور کی ہو جاتی ہے۔ تو پھر کس بیس پہ ہم فخر کرتے ہیں؟ زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ غفلت میں نہیں، سفر جاری ہے اور ہے مسلمان۔ ہم لوگ ایکسیڈنٹلی مسلمان ہیں، حادثاتی طور پہ۔ ہم نے آنکھ کھولی تو ہماری والدہ کلمہ پڑھتی تھی،
والد کلمہ پڑھتے تھے، مسجد سے اذان کی آواز آتی تھی، محلہ مسلمانوں کا تھا، سو ہم مسلمان، آگے پیچھے اسلام کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم وقتی مسلمان ہیں، وقتی، ٹیمپریری۔ صحابہ کرام تو ایسے نہیں تھے، صحابہ کرام 24 گھنٹے وہ جاگتے تھے اسلام کے ساتھ، سوتے تھے بھی اسلام کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی ثابت کر دے کہ صحابہ کرام نے صرف نماز کے ٹائم اپنا اسلام ظاہر کیا ہو، یا انہوں نے کوئی بازار میں گئے ہوں تو اسلام گھر میں چھوڑ کے گئے ہوں، یا مسجد میں اسلام کو چھوڑ کے وہ باہر چلے گئے کاروبار کے، وہ سفر میں ہیں تو بھی اسلام ان کے ساتھ ہے، وہ حضر میں ہیں تب بھی اسلام ان کے ساتھ ہے، وہ گھر میں ہیں تب بھی ان کے ساتھ اسلام ہے، وہ 24 گھنٹے کے مسلمان ہیں۔ ہمیں تو اسلام کا نہیں پتا۔ مجمع میں سے اگر آپ کسی کو کھڑا کیا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ آپ مسلمان ہیں، وہ کہے ہاں، ابھی مسلمان ہے تو مسلم کا معنی کیا ہے اور اسلام کا معنی کیا ہے، اسلام کہتے کیا؟ یہ معاشرہ تباہی کی طرف ہے، اور اتنا یعنی ہم لوگ مسلمان اتنے گراف ہمارا اتنا گر چکا ہے کہ اب آگے کوئی کھڈا ہی نہیں ہے جس سے اور اندر ہم چلے جائیں۔ آپ کے یہاں ملتان میں ہندو ہے اندرون، آپ جائیں نا تجربہ کر لیں، مسلمان سے بھی ریٹ پوچھ لیں، ہندو سے بھی پوچھ لیں، پھر ہم کہے کہ مسلمان ہیں، پھر ہمارا اسلام وہ نہیں جو علامہ اقبال نے کہا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نہ ہمارا دل مسلمانوں والا ہے، نہ ہماری نگاہ مسلمانوں والی ہے۔ دیکھیں ہماری نگاہوں سے ہمارے محلے کی بچی محفوظ نہیں ہے، تو جس کے محلے کی بہو بیٹی جن کی نگاہوں کی بدنگاہی سے محفوظ نہیں ہے، وہ کشمیر کی بیٹی کی عزت کی بات کر سکتا ہے؟ وہ فلسطین میں لٹتی عزتوں کی کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے؟ اپنے اعتبار بدلو، خود کو بدلو۔ ہمیشہ انقلاب اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین چاہے تو ٹائم بھی نہیں لگے گا انقلاب میں، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا میرا ایک قانون ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدل۔ ہم لوگ رسمی ہیں، ہمارا اسلام رسمی ہے، ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ ہمارا جو کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے نام کا مسئلہ آ جاتا ہے، پورے بزرگ کہتے ہیں یہ نام رکھ دو، میرے ابو کا نام ہے، میرے دادا کا نام ہے، پرانا نام رکھیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ اور بھائی چلو قاری صاحب سے نام لے لو، کوئی اسلامی، کوئی صحابہ، کوئی ولی کا نام چھوڑو، لوگ کیا کہیں گے نام کیا؟ وہ بچہ آپ کا ہے، اب لوگوں کی طرف ہمارا ہر معاملہ لوگوں کی طرف ہے۔ ظلم کی بات ہے کہ باپ کا سالانہ خیرات کرنا ہے نا، وہ بھی لوگوں کو ملحوظ خاطر رکھتا، قرض کرے گا، ادھر سے لے گا پیسے، ادھر سے لے گا، شامیانے تو یہ دے گے، تو یہ گائے، تو یہ فلانا، تو یہ فلانا، تو فلانا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ کہیں کہ واجب فلانا چودھری صاحب نے جو اپنا فلانے بندے نے اپنے والد کا جو خیرات کیا۔ یہ تو ہم نے اپنے اوپر خود ڈال دیا، ورنہ آپ جو گھر میں کھانا ہے اسی میں دعا کر لیں۔ آپ بیٹے کی دعا باپ کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ وہ قرض کریں گے، قرض کے بعد پھر جب یہ شامیانے اٹھا کے لوگ تو کھا کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد یہی بندہ کہتا ہے یار والد خود گیا، ہمیں محفوظ کر کے گیا۔
ہم لوگ اسلام کو ہم نے اپنی نفس کے مطابق ڈھالا ہے، جہاں جہاں ہماری طبیعت چاہے گی ہم اسلام اس پر عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، مزے چل رہے ہیں، پورا سال سوتے رہے تو سال کے بعد میلاد شریف کی محفل کریں گے، جلوس نکالیں گے، جھنڈے لگائیں گے، اس کے بعد سویا ہوئے۔ کب یہ نظام بدلے گا؟ یہ نظام ایسے نہیں بدلے گا جب آپ نہیں بدلیں گے۔ جب آپ اپنی اصلاح کی کوشش کرو گے تو پھر یہ معاشرہ سیدھا ہوگا۔ یہ تو بابا جی علیہ رحمت نے، ان کا اس امت پہ بڑا احسان ہے۔ یہ قوم سوئی ہوئی تھی، قوم اپنے رسمی معاملات میں تھے، کوئی چلا لگا رہا تھا، کوئی 4 ماہ کے لیے جا رہا تھا، کوئی سال کے لیے جا رہا تھا، کوئی سال میں 4 میلاد شریف کر رہا تھا، کوئی 11ویں شریف کر رہا تھا، وہ اسی میں لگا ہوا تھا۔ کسی نے 10 مدرسے بنائے تھے، کسی نے 5 بنائے تھے، کسی نے مسجد بنائی تھی، وہ سب اسی میں خوش تھے کہ ٹھیک چل رہا ہے زندگی، ماشاءاللہ ہماری مسجد سب سے بڑی ہے۔ وہ 60 سال گزر جاتے تھے اور وہ اسی مسجد کے اندر ہی اسلام کو، وہ ٹوٹیوں کی فکر ہے، کبھی ٹائل کی فکر ہے تو کبھی کس کی فکر ہے، اسی میں وہ بندہ چلا گیا۔ اس نے گیٹ بڑا مضبوط، ہمارے مسجد کے گیٹ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیے؟ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اسلام غلطی سے باہر گلی میں نہ جائے۔ دیکھیں، مسجد کے کمیٹی کے صدر کے گھر میں اسلام کو اجازت نہیں۔ بچے کی یا بچے کی شادی ہوتی ہے، کہو نا جا کے، امام صاحب جا کے کہے، وہ کمیٹی کا صدر ہوتی ہے، چھٹی ہو گئی تیری، تو مجھے اسلام سکھا۔ ہمارا اسلام تو گلی تک نہیں پہنچا، ہم شرمندہ ہیں۔ ہم قیامت کے دن ان صحابہ کرام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں جو حجاز سے 4 ٹانگوں والے گھوڑے پہ نکل کر سینٹرل ایشیا تک اسلام کا جھنڈا لگایا، عرب سے نکل کر صومالیہ، ساؤتھ افریقہ۔ بلکہ ایک صحابی رسول کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ گھوڑا لے کر، خشکی ختم ہو گئی، زمین، سطح زمین ختم ہو گئی، آگے زمین تھی ہی نہیں، تو وہ سجدے میں جا کے عرض کیا، مولا میں تو اس سے آگے جھنڈا لگانا تھا، تیری زمین جو ختم ہوئی۔ لبیک یا رسول اللہ۔ جی اصل میں ہم لوگ نہیں منہ دکھا سکیں گے ان صحابہ کے، پیٹ میں پتھر باندھ کے انہوں نے خندقیں کھودی ہیں۔ آپ کتابیں تو ٹائم نہیں ہے، گوگل پہ آپ پڑھیں نا ان کی سیرت، آپ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں جو شیب ابی طالب ہے، آپ لکھیں شیب ابی طالب، اس کو آپ پڑھیں، اگر آپ صحیح پڑھ پائے نا پھر میں سمجھوں گا آپ سے بڑھ کر سنگ دل کوئی نہیں۔ جتنا بڑا پتھر دل بھی ہوگا نا، وہ طائف کو نہیں پڑھ سکتا، وہ شیب ابی طالب کو نہیں پڑھ سکتا۔ اتنی قربانیوں کے بعد اسلام ہمیں ملا ہے، اسلام کے اس شجر میں میرے مصطفیٰ کا خون مبارک ہے، اسلام کے اس شجر کی آبیاری میں صحابہ کرام کا لجپال حسین کا خون مبارک ہے، اور ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ ذکر حسین ہو گیا، یوم فاروق اعظم ہو گیا، یوم عثمان غنی ہو گیا، ویسے ایک دن آئیں گے، لنگر کھائیں گے اور تقریریں ہو جائیں گی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس کے بعد اسلام غریب الوطن ہے۔ سلطان العارفین کو جانتے ہوں گے آپ کے علاقے کا، میں پڑھ رہا تھا، میں نے کہا کہ ایک اشعار ان کے آئے کہ رب کیسے ملے گا، کس کو ملے گا۔ سلطان العارفین نے یہ سوال کیا، پھر آگے جواب دیا۔ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، نہیں تو میں پھر اشعار بھی آپ کو سنا دیتا، لیکن میں وہ اشعار کو ویسے پڑھتا ہوں کیونکہ وہ بخار کی وجہ سے نا یہ چھالے پڑے ہوئے ہیں، یہ تو محبوب کے دین کا صدقہ جو میں بول رہا ہوں۔
سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جے رب ملدا لمیاں والا تاں ملدا بھیڑا سسیاں، لمبے بال رکھیں گے، مہینہ مہینہ نہائیں گے اور لمبا جبہ ہوگا. یہ تردید فرمائی ہے. اگر لمبے بال رکھنے سے مل جاتا تھا تو بھیڑ کے اگر آپ وہ کاٹو نہیں تو وہ تو اور کتنے بڑھ جاتے، اسی سے تو یہ سارا بننا ہے. جے رب ملدا راتی جاگیاں تاں ملدا کال کڑچیاں. اگر راتوں کو جاگنے سے، شب بیداری سے رب مل جاتا تو پھر یہ کال کڑچی پرندہ چمگادڑ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، رب کب کا مل چکا. جے رب ملدا ناتیاں دھوتیاں تا ملتا ڈڈواں مچھیاں. نہانے دھونے سے اگر رب مل جاتا تو پھر مچھلیوں کو، مینڈکوں کو مل جاتا، وہ تو 24 گھنٹے پانی کے اندر ہے. جے رب ملدا جتیاں ستیاں. شادی نہیں کروں گا میں اللہ والا بن جاؤں گا تو یہ ستی بن جاؤں گا تو رب مل جائے گا. سلطان العارفین نے اس پر قدغن لگایا. میں اگر رب مل جاتا جتی بننے سے، ستی بننے سے، تو پھر اس بیل کو مل جاتا جو خصی میں ہے، خصی کر کے مارکیٹ میں بیچتے ہیں منڈی میں. رب ملدا انہاں نو باہو جنہاں نیتاں اچھیاں کیتیاں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. جن کا دل صاف ہوگا، دل اصل ہے، اصل ہے دل، پوری باڈی کا سمجھ لو امام ہے دل. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہو جائے تو پوری باڈی صحیح ہو جائے گی. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر اس میں فساد آ گیا تو پھر پوری باڈی. اور وہ کیا؟ الا وہی القلب. آج ہم نے قلب کو صرف ذکر کے لیے رکھا ہے. سبحان اللہ بولو تو بولو. ہم نے کہا جی یہ ذکر قلبی ہے، یہ خفی ہے، یہ اخفا ہے، یہ سر ہے، یہ نفس ہے، یہ روح ہے، یہ سلطان الاذکار ہے، یہ مراقبہ ہے، مشاہدہ ہے، اسی میں لگا ہوا بس لگا ہوا بس لگا ہوا. 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، منزلیں طے نہیں ہو رہی. منزلیں کیسے طے ہوں گی؟ کہتے جی مفتی صاحب معاشرہ صحیح نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا معاشرہ کیسے صحیح ہوگا؟ آپ کا ٹریکٹر سود پہ ہے، آپ کا تھریشر سود پہ ہے، آپ کا بیج سود پہ ہے، جو دانہ گندم آپ کے ہاتھ میں آتا ہے وہ سود کا ہے. دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ آج معاشرہ پورے کا پورا یورپ کا ٹاؤٹ بن چکا ہے. یہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں، پھر دوست کہتے ہیں جی مفتی صاحب آپ بڑے شدت پسند ہیں. شدت نہیں، دل جلتا ہے. ہمیں فالو کرنا چاہیے تھا مکین گنبد خضرا پر. ہم فالوور بن گئے ہیں یورپ کے. جو یورپ نے الاؤ کیا ہے ہمارا وہی اسلام چل رہا ہے. جس پہ وہاں پابندی ہے وہاں ہمارے ذہنوں میں لگا دی ہے. وہاں یورپ نے مسلمانوں پہ سختی سے پابندی لگائی ہے. خبردار، نماز کی بات کرو، روزے کی بات کرو، حج کی بات کرو، زکوٰۃ کی بات کرو، مسجد کی بات کرو، مدرسے کی بات کرو، آستانے کی بات کرو، بالکل کھلی اجازت ہے. اجتماع کرو، جو کچھ کرنا ہے کرو. 40 10 ماہ 4 ماہ وقت لگانا ہے لگاؤ، سب کچھ کرنا ہے کرو، لیکن دین کو تخت پہ لانے کی بات نہیں کرنی. یہ ابلیس کو اس بات سے ڈر ہے. دیکھیں آپ جتنا، بابا جی علیہ الرحمۃ فرماتے تھے کہ آپ جتنی ٹوپیاں بدلیں، جتنے جبہ و دستار رکھیں، معاشرہ نے سیدھا نہیں ہونا. معاشرہ سیدھا ہوگا اس وقت جب وہاں ہوگا ڈنڈا اسلام کا، ڈنڈا بردار اسلام ہوگا جب وہاں معاشرہ سیدھا. 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے، 1 لمحہ بھی نہیں لگے گا جب وہاں اسلام ہوگا. اور وہ چاہ نہیں رہے اور ہم لوگ بھی نہیں چاہ رہے. معذرت کے ساتھ ہمارا بھی کوئی پلاننگ نہیں ہے. ہم اسی رسمی معاملات میں خوش ہیں، بس اسی میں لگے رہے. ہمارا سسٹم چلتا ہے چل رہا ہے.
باقی دین اگر تخت پہ ہوگا تو پھر نیچے سارا معاملہ خود بخود صحیح ہو جائے گا. اگر وہاں نہیں ہے تو نیچے جتنی بھی کوشش کرے. دیکھیں ہمارے بلوچی زبان میں کہتے ہیں کہ پانی چشمے سے اگر گدلا ہے تو آپ کے جو نالیاں بنی ہوئی ہیں نا اس میں بھی گدلا پانی آئے گا، صاف نہیں. وہاں سے صاف ہے تو آپ دیکھیں، اگر وہاں سے گندا ہے تو آپ یہاں سنگ مرمر لگا دیں، ٹائل لگا دیں، نالی بنا دیں، بڑے خوبصورت لگا دیں بنا دیں، لیکن پانی آئے گا اس میں گندا. اگر یہاں ٹائل بھی نہ لگا دے، وہاں پانی صاف آ رہا ہے تو یہاں سے بھی صاف آئے گا. اب وہاں جو بیٹھے ہوئے وہ یورپ کے نمائندے ہیں. ہم لوگ مسجد کے اندر بھی اگر امام صاحب کوئی بات کرے گا نا دین کو تخت پہ لانے کی تو اس کے وقت کا فیصلہ اسی دن ہوگا، امام کے وقت کا فیصلہ. جی مولوی صاحب آپ کی چھٹی ہوگی، کیوں؟ انہوں نے سیاسی بات کی ہے مسجد کے اندر. سیاسی بات مسجد کے اندر، سبحان اللہ بولو. اللہ کے نیک بندے، یہ کس نے تصور دیا ہے آپ کو کہ مسجد کے اندر سیاسی بات نہیں ہو سکتی؟ یہ سب سے پہلے جو مدعی ہے اس بات کے دعویٰ کرنے والا ہے وہ ہے یزید. تاریخ پڑھیں آپ، سب سے پہلے یزید نے لجپال حسین کو کہا تھا کہ آپ مسجد سنبھالیں، حاجیوں کی نگہبانی کریں، حرمین سنبھالیں، میں حکومت کرتا ہوں، آپ کو مذہبی امور کا وزیر بناتا ہوں، فنڈ بھی دوں گا، آپ ادھر لگے رہے، میں ادھر لگا رہا ہوں. تو لجپال حسین نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ سبحان اللہ بولو تو بولو. لجپال حسین نے فرمایا یزید پلید، تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسجد میں رہوں اور تو حکومت کرے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے نانا جان نے 10 سال حکومت بھی کی ہے اور مسجد کے امام بھی رہے ہیں. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک. 2.5 سال صدیق اکبر، 10 سال فاروق اعظم، 12.5 سال عثمان غنی، اور 5.5 سال میرے بابا علی، اور 6 ماہ میرے بھائی امام حسن، اور تمہارے والد امیر معاویہ. یہ مسجد کے امام بھی رہے ہیں اور حکومت بھی کی. یہ تصور یزید سے شروع ہوا ہے. مسجد الگ ہے تو یہ الگ ہے. آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی قومی اسمبلی ہوا کرتی تھی، اور مسجد نبوی جو ہے یہ سپریم کورٹ بھی ہوا کرتی تھی، اور مسجد نبوی فوجی چھاونی بھی تھی، فوج وہاں سے نکلتی تھی. کدھر ہیں آپ؟ آج مسجدوں سے الگ کر دیا آپ نے. اسمبلی میں آپ کے فیصلے ہو رہے، شام 4 بجے فیصلے کر رہے، ویسے فجر کے بعد فیصلوں کا تھا مسجد نبوی میں. ہم نے بھی مسجدوں کو اسی حساب سے رکھا ہے. مولانا صاحب کو بھی، مولانا صاحب آپ نے جو ہے نا بس سیدھی سادھی تقریر کرنی ہے، کوئی کسی کو بھی ہٹ نہیں کرنا ہے. میں اگر پھر مولانا صاحب کو کلمہ ہی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ کلمہ شروع ہوتا ہے ہٹ کرنے سے. دیکھیں نبی علیہ السلام نے 40 سال تک کیا فرمایا؟ اللہ 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 اللہ. کسی کو کچھ نہیں کہا ہے نا، کچھ نہیں فرمایا کسی کو. 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امین بھی کہتے تھے، صادق بھی کہتے تھے، ہے نا. جب آپ نے کہنا شروع کیا، جب آپ نے فرمایا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، اب سارے مخالف ہو گئے. اپنا چاچا بھی مخالف ہو گیا. ابو لہب نے انگلی اٹھائی نا، سرکار نے فرمایا یہ میرا چاچا ہے ہی نہیں، میں نے آج سے اس سے سوشل بائیکاٹ کیا. نہیں سبھی نہیں اور بھائی ابی لہب قرابت، جو اسلام پر انگلی اٹھائے اس کا مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں. یہ فیصلہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا. اور جو اسلام کا دیوانہ بن جائے، ظاہری خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم سے. سرکار فرماتے ہیں وہ میرے اہل بیت کا حصہ ہے. سلمان فارسی آئے تھے تو ان سے پوچھا گیا تیرا نام کیا؟ کہنے لگا انا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام. میں سلمان ہوں، میرے والد کا نام اسلام ہے، دادا کا نام اسلام ہے، پردادا کا نام اسلام ہے.
جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ سلمان کو میرے اسلام سے اتنا پیار ہے، تو آپ نے اعلان فرمایا میں نے چاچے سے رشتہ توڑا تھا اسلام کی خاطر، آج میں ایک رشتہ جوڑنے والا ہوں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ خونی نہ زمینی نہ زبانی، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسلام سے پیار کرتا ہے، میں مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں سلمان منا اہل البیت، سلمان اسی لیے مصطفیٰ کی شفاعت چاہیے نا، تو معذرت کے ساتھ میلاد بھی منائیں، مصطفیٰ کے دین کو بھی سینے سے لگائیں، ورنہ صرف میلاد منانے سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ میلاد تو ابو لہب نے منایا تھا، سبحان اللہ بولو تو بولو، اسے جنت نہیں ملے گی، جنت اس کو ملے گی جو صدیق اکبر کی طرح میلاد بھی منائے اور دین کے لیے جھنڈا بھی اٹھائے، مجاہدین کی طرح میدان میں بھی آئے۔ تو مولانا صاحب اگر بولنے لگ جائے تو وہ تو کمیٹی کو دیکھ کے بولتے ہیں نا امام صاحب، کیونکہ اس وقت آپ کے پاکستان میں ائمہ کرام کو ہم لوگ زر خرید غلام سمجھتے ہیں، وہ آپ نے ہائر کر کے لیے کرایہ پہ رکھا ہے، یہ نہیں کہ بھائی یہ تو ہمیں قیامت میں یہ جب اس کو بلایا جائے گا یہ اپنے مقتدیوں کے ساتھ چلیں گے، کسی سردار کسی چودھری کسی وڈیرے اس کے ساتھ نہیں، امام کے ساتھ بلایا جائے، اور ہم نے امام کو یعنی ثانوی حیثیت بھی نہیں دی، اور امام صاحب بھی ستہ خیر ہو امام صاحب سبحان اللہ، او بھائی آپ نے 8 سال تعلیم حاصل کی ہے، آپ حق بولو، حق اس لیے نہیں بولتے کہ سامنے کمیٹی کا صدر بیٹھا ہوا ہے، سامنے چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں، یہ این پی اے صاحب ہے تو یہ کونسلر صاحب ہے، جو بندہ کمیٹی کے لیے تقریر کرتا ہے یہ ممبر کمیٹی ہو سکتی ہے، ممبر رسول نہیں ہو سکتا۔ یہاں بیٹھ کے آپ نے کسی کو کھاتے میں نہیں لایا، اب جب آپ نے اس کو کھاتے میں لایا تو گزارے آپ کے چڑھ گئے۔ آج حال امام کا کیا ہے، سب کو کارڈ ملیں گے، شادی ہوتی ہے نا بچوں کو رشتہ داروں کو، لاہور میں ان کو بھی بھیجو، اسلام آباد بھیجو، پنڈی بھیجو، کراچی بھیجو، حیدرآباد بھیجو، بلوچستان ہے وہاں بھی ان کو بھی بلاؤ بھائی۔ پھر وہ جب بیٹھتے ہیں نا کہ کس کس کو لینا ہے، نمبریں لگ رہی ہوتی ہیں گھر میں، کارڈ بنے ہوئے ہیں، وہ یونیورسٹی میں بچہ پڑھ رہا ہے کہتا ہے میرے بھی 10 ساتھی ہیں تو مجھے 10 کارڈ دے دو، لے آؤ بھائی، وہ کہتے ہیں وہ ماموں وہ تو ہم سے ناراض ہیں، ان کو بولا نہیں خوشی کا موقع ہے راضی کر کے لے آؤ بھائی، ناراض رشتہ داروں کو بھی کارڈ ملتے ہیں، وہ سب کو بلاتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ مسجد کے امام کو کبھی کارڈ ملا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ عیسائی سب سے پہلا کارڈ جو ہے نا وہ اپنے پادری کو دیتے ہیں، ہندو پہلا کارڈ اپنے پنڈت کو دیتے ہیں، سکھ پہلا کارڈ گرو کو دیتے ہیں کہ بچی کی شادی ہے، بچے کی شادی ہے، خوشی کا موقع ہے تو یہ ہمارے مذہبی رہنما ہے تو یہ دعا کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ رات 12 بجے 1 بجے آ جائیں گے مولوی صاحب، ٹھک 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 جی وہ بھائی آ گئے جی باراتی آ گئے آ جاؤ، نہیں جایا کرو بھائی، مولانا صاحب کے ساتھ نہیں جایا کرو ایسی شادی میں۔ ایمان سے بتاؤ مولوی صاحب کے میرے رشتہ دار اگر مجھے نہیں بلائیں گے میں جاؤں گا؟ مجھے دعوت ہی نہیں دیں گے میں توفیلی بن کے کیوں جاؤں گا؟ جب میں اپنے رشتہ داروں کی شادی میں نہیں جاتا ہوں، وہ ایک برادری ہوتی ہے، عزت نفس ہوتی ہے، یار اس نے مجھے بلایا نہیں میں نہیں جاؤں گا، ہے نا ایسا ہے۔ پھر محلے کی شادی والوں نے تمہیں بلایا نہیں کیوں گئے؟ نکاح کے لیے تو آپ کو ہائر نہیں کیا تھا، جائے کسی وکیل سے بلایا، تم کیوں جاتے؟ آپ کی ذرا ڈٹے رہو نہیں 12 بجے آ جی تھی جاؤ میں آ رہا، چادر ڈال کے چلا گیا، نکاح پڑھایا، نکاح پڑھانے کے بعد پھر وہ دلہا دلہن والے آپس میں کہتے ہیں یہ کتنے پیسے نے 30 پہ لڑائی ہوتی ہے،
دلہن والے کہتے ہیں دولہے والے کو کہ تم نے دینا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں تم نے دینا ہے، وہ کہتے ہیں وہ لے کے آیا تھا اس کو بولو وہی دے دے، جان چھوڑا۔ کتنی دیگیں ضائع ہوتی ہیں دوسرے کے نام پھینک کے آتے ہیں، اور یہ خرافات، یہ رسمیات، یہ سارے کتنا خرچہ ہوتا ہے، اور امام صاحب کو ملتے کتنے ہیں؟ یہاں کتنی فیس ہے بھائی؟ 3000۔ کیا ایک دیگ کے پیسہ بھی نہیں ہے، دیگ جتنا بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بدلو، یہ امام ہے، امام کو بہت بڑی شان ہے، اور امام کو بھی چاہیے کہ اپنا وہ مقام رکھے۔ کمال ہو گیا، یہ کیا بات ہو گئی جناب؟ آپ حق بولو گے تو آپ کو نکال لیا جائے گا، نکال لے۔ رازق کون ہے؟ رازق تھوڑی کمی کی۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو رب کیڑے مکوڑوں کو رزق دیتا ہے وہ 8 سال علم دین پڑھنے والے کو رازق نہیں دیتا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ دیکھیے ہمارے ہاں سرداری نظام ہے، کیا ہے؟ سرداری نظام ہے وہاں۔ میں اکثر وہاں کہا کرتا ہوں یار، سردار کا کلاشنکوف اٹھانے والا بھوکا نہیں سوتا، اور رب کے دین کا خدمت کا جو ہے نا وہ بیڑا اٹھانے والا، خدمت کرنے والا، وہ کیسے بھوکا سوئے گا؟ ہمیں معذرت کے ساتھ خود دین پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب اب میرے بچے جائیں گے نا ادھر مدرسے میں، اور وہی 3000 4000 5000 6000 7000، زیادہ سے زیادہ ظلم تو 12000 وہاں لگا دوں، جہاں اسٹارٹنگ ہی 16000، پھر آگے بڑھتے 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 80-90 ہزار تک پہنچ جائیں گے۔ یہ مسجد کے امام کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ تو ظاہر ہے امام کو دیکھ کر ہی فالوور ہے۔ جب ایک مسجد کے امام کو دین پر بھروسہ نہیں ہے کہ میرے بچوں کو یہ دین کھلائے گا پلائے گا، کیا کرے گا؟ اس لیے اپنے آپ کو اسلام اپنے اندر سے شروع کرو۔ یہاں سے جب شروع ہوتی ہے نا اسلام سے محبت، پھر معاشرہ صحیح ہو جائے گا، نہیں تو پھر تو وہی علامہ اقبال والی بات ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ کیا حاصل، تصویر پھری تے دل نہیں پھریا کی لینا تصویر پھڑ کے ہو، چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، چلیاں جا کے نہیں۔ دیکھیں سلطان عارفین نے جا کے نہیں فرمایا، چلیاں جا کے، تو چلے پہ جاتے ہیں نا، جانا تو تصور ہی نہیں ہے بزرگوں کا، وہ اندر بڑھتے تھے، چلہ گاہ ہوتے تھے نا، چلہ گاہ، خانہ گاہ، خانقاہ اسی سے بنا ہے پرانے زمانے میں۔ آج تو لبیک والے جو ہے نا وہ چلہ گاہ بھائی، ختم نبوت کی برکت سے کون کون جیل گیا ہے؟ ماشاءاللہ چکیوں میں رہے ہو، ماشاءاللہ وہی چکی سیم، یہ تھوڑے سے بڑے ہیں، وہ چھوٹے ہوتے تھے آستانوں میں، مرشد کے دربار میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے ہوتے ہیں، اس کو خانہ گاہ کہتے ہیں۔ آج کل تو اس کا تصور نہیں ہے، تو خانقاہ بھی ماشاءاللہ فل اے سی لائن اور گدے لگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، تربیت ہو رہی ہے مریدوں کی، کھا رہے پی رہے، 40 دن رہ گئے باہر ہے۔ پرانے زمانے میں وہ چلہ گاہ میں جاتے تھے 40 دن، صرف پانی اور کھجور، اور جب وہاں سے وہ نکلتے تھے، خواجہ نور محمد ہے آزاد کشمیری، وہ جب 40 دن کے بعد نکلتے تھے نا تو ان کو اپنے چہرے پہ چادر لگانی پڑتی، اتنا نور چمکتا تھا کہ لوگ ان کی نورانیت کی تاب نہیں لاتے، وہ تھے چلہ۔ آج کل تو سبحان اللہ، آج کل تو گیس بھی ہونا چاہیے، سلنڈر بھی ہونا چاہیے، اور سارے لوازمات اللہ کے لیے جا رہا ہے، اور اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ رب مجھے کھلائے گا، میں اسی لیے جا رہا ہوں۔ اس لیے ہم لوگ رسمی ہیں، جب کوئی بھی ہو کسی بھی جگہ ہو، خدا را اس رسم سے باہر نہیں۔
ہم نے جو کنویں کے مینڈک بنے ہوئے تھے نا، بابا جی نے ہمیں کہا کہ پیچھے دریا ہے، ہمارا مقابلہ یہ مینڈکوں سے ہے ہی نہیں۔ اس وقت آپ پر نگاہیں رکھی ہوئی ہے دشمن نے، چاروں طرف سے یورپین آپ کے خلاف ہے۔ کیوں خلاف ہے بھائی؟ اور پارٹیاں بڑی ہیں، 44 لاکھ 22 لاکھ کے اجتماعات ہوتے ہیں، کبھی ان کے خلاف کوئی بیان آیا؟ آپ تو چھوٹا طبقہ ہے، آپ کے خلاف یہ صرف اس وجہ سے کہ امام مالک نے فرمایا کہ اس امت کی آخری جو امت ہے یہ اس وقت کامیاب ہوگی جب یہ پہلوں کا فالوور بنے گا۔ جب پہلے صحابہ کرام مسجد نبوی میں اعلان کرتے تھے، 2 سپر پاور طاقتیں، رومن ایمپائر اور پیرسین ایمپائر، وہ کہاں پہ جایا کرتے تھے؟ ان کا جب اجلاس ہوتا تھا مسجد نبوی میں تو وہ طاقتیں کام جاتی تھی۔ آج آپ کا اجلاس ہوتا ہے رحمت اللہ عالمین میں، تو یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ یورپی یونین وہاں پریشان ہوتی ہے اور اجلاس بلاتی ہے، اور ایک ووٹ کے علاوہ جو سب آپ کے خلاف جاتے ہیں۔ پھر آپ سمجھے نا کہ یہ اسی مشن پہ کھڑا ہے۔ ہم لوگ بھی اسی اسلام کو جو نا قیدی بنا کے رکھتے، اسی میں لگے رہتے۔ بابا جی بہت بڑے مدرسے بناتے، بڑی بڑی مسجدیں بناتے، بابا جی کا مدرسہ تو ہے ہی نہیں، دیکھا ہے آپ نے؟ چھوٹا سا مدرسہ ابو ذر غفاری ہو، بابا جی نے 4 سال میں بولا بندہ ہو نا جڑا ہو، ہاں یہ ذہن سے نکال دے کہ کام نہیں ہوگا۔ یہ بابا جی نے اپنے کردار سے اب 4 سالہ زندگی میں بتا دیا کہ بندہ اخلاص کے ساتھ نکلے تو 4 سال میں کفر کے 400 سالوں کی محنت پر پانی پھیر سکتے ہیں۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں 40 سال میں کوئی ولی بنتا ہے تو کوئی 70 سال میں بنتا ہے تو کوئی 60 سال میں بنتا ہے تو منزلیں طے ہو جاتی ہے، تو یہ نقشبندی ہے تو اس کو 7 سبق یاد کراؤ، تو یہ قادری ہے 10 سبق یاد کرے، تو یہ چشتی ہے 13 سبق یاد کرے، تو سہروردی ہے 9 سبق یاد کرے، شاذلی ہے 42 سبق یاد کرے، یہ یاد کر کے پکا کے اس کے بعد پھر منزلیں مل جاتی ہے۔ بابا جی نے فرمایا ہو بھائی یہ کیا باتیں کر رہے ہو، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بندہ ہو تو وہ منزلیں 4 سال میں سر کر لیتے۔ پوری دنیا میں دیکھیں، یہ بلوچستان، ہم وہ اس علاقے میں رہتے ہیں جہاں ایک علاقہ ایسا ہے کہ جہاں مجھے پرچی ملی کہ آپ اردو میں بات نہیں کریں، اردو سے بھی نفرت کرنے والے لوگ، وہ لوگ بابا جی کی تقریریں سن رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہے، ٹرانسلیٹ کریں گے، کسی سے پوچھیں گے کیا کریں گے، لیکن سبحان اللہ یہ کیا ہے، یہ کرامت ہے بابا جی کی۔ چھوٹے دودھ پیتے بچے بھی جناب لبیک بولو تو رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اٹھیں اور اپنے سے شروع کریں، آپ کام کریں، ایسا نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا علامہ اقبال نے کیا کہا، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پیوست رہے شجر سے امید بہار کا، پیوستگی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے چھیڑ دیا یا آپ کو ووٹ نہیں ملے کونسلر میں تو آپ مایوس نہیں، چھوڑ یہ تو ہمیں چھوڑیں گے ہی نہیں، طاقت ہے، اندرونی طاقت ہے، سبحان اللہ بولو، اور نہیں طاقت میرے رب کی ہے۔ آپ اپنا کام کریں جو آپ کا کام ہے۔ ایک ولی اللہ تھے جنہوں نے 70 سال عبادت کی تھی غار میں، ان کی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں سب گناہ سے بچے ہوئے تھے، جنگل میں تابا کوئی چیز دیکھ نہیں رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی آئی کہ اب جا کے اس کو بولو تیرے 70 سال میں سے ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو ان کو کہا کہ تو ایسی ٹکرے مار رہا ہے، تیرا تو ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہے. تو وہ جھومنے لگا. موسیٰ علیہ السلام نے یہاں عصا مارا ان کو. آپ دیکھو اس میں تو رونے کا مقام ہے، توبہ کر، تیرا ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہے، تو جھوم رہا ہے. بولا حضور بات اصل میں یہ ہے کہ میرا جو کام تھا وہ میں نے کیا، قبول کرنا قبول نہ کرنا یہ تو مالک کا ہے. میں تو اپنا کام کرتا جاؤں. اسی وقت واپس وہی آئی کہ 70 سال کی عبادتیں بھی قبول ہوئی اور ساتھ میں 70 سال مزید عبادت کا ثواب. اس لیے اٹھیں اور اپنے آپ سے شروع کریں. اور دین کو تخت پہ لانے کے لیے اگر آپ کام نہیں کریں گے، آپ 1000 نمازیں پڑھ لیں، 1000 روزے رکھ لیں، معاشرہ صحیح نہیں ہوگا. معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کو شان کے ساتھ، عزت کے ساتھ یہاں سے اسلام کو کہہ دیں کہ چلیے جناب آج گلی میں جانا ہے، آج تیری جو ہے نا شان کے ساتھ ہم جلوس کی شکل میں آپ کو لے جاتے ہیں گلی میں. ہم جب اسلام ہمارا مسجد سے گلی تک نہیں جا سکتا ہے تو بازار میں کیسے جائے گا، کورٹ کچہری میں کیسے جائے گا. اس لیے آپ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم نے اپنے حلقے سے جہاں میں رہتا ہوں فرض کرو میں نے وہاں کابینہ سازی کر لی. جب آپ ضلعی امیر ہیں، ضلعی ذمہ دار ہیں اور جس محلے میں آپ رہتے ہیں وہاں آپ نے کابینہ بنایا ہی نہیں تو پھر آپ ویسے ہی ضلع کے عہدیدار بنے ہوئے. عہدے کے حق کا اصل حقدار وہی ہے کہ جو اپنے گھر سے شروع کرے، اسلام کو سپورٹ کرو. باقی یہ ساری طاقتیں آپ نے دیکھی ہیں، یہ ساری کچھ بھی نہیں ہے، واللہ کچھ بھی نہیں ہے. بابا جی فرما گئے، فرما جو دین کے مقابلے میں آئے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا. آپ نے وہ نواز شریف کا بھی حال دیکھا جس کے سر پہ 9 شہیدوں کی لاش ہے جس کے سر پہ، وہ اس وقت سے غائب ہے. غائب ہوا نا، حکومت بھی گئی تھے، گھر بھی گیا، گھر نہ آ سکتا ہے نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے باہر. اس پر تو 50 شہیدوں کا ہے. انہیں جو دیکھنا ہے نا، آپ اللہ کرے کہ وہ منظر ہم دیکھ نہ پائیں. اسی لیے آج اٹھو، سارے چھوڑ دو، سارے نعرے، سارے جناب کوئی نعرہ لگا رہے روٹی کپڑا اور مکان. بھائی یہ اس نعرے کے لیے ملک بنا تھا. یہ ہندوستان میں جو لوگ تھے وہاں وہ اپنی زمینیں چھوڑ کے یہاں آئے، بڑے بڑے محلات میں رہنے والے یہاں کے روڈ پہ خیموں میں رہے، کاروبار بزنس مین تھے وہ چھوڑ کے یہاں مزدوری کرنے لگے ہیں. تو وہاں ایسا تو نہیں تھا کہ وہاں ایک روٹی ملتی تو یہاں 2 ملیں گے. یہ وطن صرف اسلام کے نام پہ بنا ہے اور نام ہی رہ گیا. ہمارا تو حال آپ کے سامنے، اسلام کا صرف نام ہے، رسمی طور پر اسمبلی میں تلاوت ہوگی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا، بس آگے پیچھے جو ہے وہ بل پاس ہو رہا ہے. ایمان سے بتاؤ یار، جو اسلام کے خلاف بل پاس ہو رہا ہے اس اجلاس کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے ہو رہی ہے. کتنے ہم لوگ ظالم لوگ ہیں. حرام کام کی ابتدا قرآن کی بسم اللہ سے اگر حرام کام کرو گے اور جانتے ہو کہ یہ حرام ہے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. ایسے کیسے بل پاس؟ ابھی تو اور پتہ نہیں کیا گل کھلائیں گے یہ. اس لیے آج اٹھو اور اسلام کا سپاہی بنو، بابا جی کے مشن کو سینے سے لگاؤ، ادھر ادھر نہ دیکھو. کسی نے مجھے یہ کہا تو کسی نے مجھے یہ کہا، نہیں، میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ میں اپنے محلے میں کم از کم ہفتے میں ایک بار جو ہے نا 10 گھروں کا میں جا کے پیغام دے دوں گا بابا جی. یہ آپ ارادہ کریں گے تو 10 سے 20، 20 سے 30، 30 سے 40 یہ آگے پیغام چلا جائے گا. اب میں بھی یہی سوچوں یار مہینے کے بعد ایک ضلعی اجلاس ہوگا تو اس میں جاؤں گا اور باقی میں اپنے کاروبار میں لگاؤں گا. اور کاروبار میں لگے ہو تو لگاؤ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنے محلے میں تو وزٹ کرو نا. محلے میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، کلیگ کے ساتھ بیٹھتے ہو، کرکٹ کھیلتے ہو، اس کے ساتھ ویسے ٹائم پاس کرتے ہو. ہفتے میں ایک دن آپ 10 12ویں کی نسبت سے 12 گھروں کا چکر لگا.
ان کو پیغام دے دیا، پھر دوسرے ہفتے میں دوسرے 12 ہو، اس طرح چلے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بچے الحمدللہ حافظ قرآن بنے ہیں، اللہ کرے کہ یہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ یہ محافظ قرآن بھی بنے۔ اصل تو معاملہ محافظ قرآن کا ہے نا، حافظ تو بہت ہے ماشاءاللہ، اور ایسے بھی حافظ میں نے دیکھے ہیں کہ رمضان المبارک سے 1 مہینہ پہلے یوریا لگاتے ہیں، اور جیسے ہی چاند رات آتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں۔ ایسے حافظ تو یہ باعث ننگ و عار ہیں اسلام کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین ہے وہ کہ جس نے سیکھا اور آگے سکھایا۔ یہ دونوں کے لیے مجموعی طور پر خیر کا حکم ہے۔ سیکھ کر ادھر ہی روکا رکھا اور رمضانی حافظ بن گیا، پھر تراویح کے لیے، پھر تو کوئی نہیں، پھر یہ فضیلت اس کے لیے نہیں ہے۔ خود سیکھے پھر آگے سکھائے۔ اور دوسری بات جو حدیث پاک ہے کہ 500 سال کی مسافت سے روشنی ہوگی اس تاج کی جو حافظ کے والدین کو پہنایا جائے گا، یہ بھی حدیث مشروط ہے معذرت کے ساتھ، ہر حافظ کے والد کو نہیں پہنایا جائے گا۔ ہاں، جو قرآن کے اندر ہے اس پہ جو عمل کرے گا اس حافظ کے والد کو تاج پہنایا جائے گا۔ آج حافظ ہیں، قرآن سینے میں ہے، عمل کوئی نہیں ہے، اخلاص کوئی نہیں ہے، چہرے پہ سنت کوئی نہیں ہے، ہیں حافظ ہیں نعت خوان، کوئی ثابت کرے کہ حسان بن ثابت نے بھی ترچھی داڑھی رکھی ہے، کوئی ثابت کرے کہ انہوں نے کوئی نماز چھوڑی ہو یا انہوں نے صرف نعت خوانی کی ہو اور جنگی مبارزات میں جا کے انہوں نے اشعار نہ پڑھے ہو۔ مجاہدین کو بیدار بھی وہی کرتے تھے نا، حضرت حسان بن ثابت جنگی وہ غزل خوان بھی تھے یا نعت خوان تھے، ابھارتے تھے لوگوں کو مبارزت کے لیے۔ یہ کام ہمارا نعت خوان کرتے ہیں نہیں، بس فکس ہو گیا جناب اتنے پیسے لاؤ دے، پیسے ایسے بھر دیتے ہیں ہم لوگ، وہ سارا پیسہ ادھر چلا جاتا ہے، اور دین وہی گلی کے تک بھی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے بچوں آپ عمل کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دولت دی ہے، اس دولت کی پاسداری یہ ہے کہ قرآن کو سمجھیں۔ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ مدارس بنائے، مدارس میں دینی سیاست، دینی سوچ رکھے، وسیع سوچ رکھے۔ آپ یتیمیوں نہیں ہیں، آپ لاوارث نہیں ہیں۔ ایمان سے بتاؤ یار، بابا جی کو مکی مسجد سے 50,000 کی تنخواہ سے نکال دیا گیا، نکال دیا گیا۔ اب کتنے لوگوں کے دلوں میں راج کر رہے ہیں بابا؟ آپ دین کے لیے قربانی دو گے نا، یہ سارے قربانیاں، دین کی قربانیاں جو ہے نا یہ رنگ لاتی ہیں۔ بابا جی نہیں فرماتے تھے کہ اسلام اپنا قرض نہیں رکھتا، کنڈ نہیں لگن دیتا، اس لیے مسجد کے امام جو ہے نا وہ ذرا تگڑے ہو جائے۔ میں نے اپنے وہاں اعلان کیا ہوا ہے، سب کو پتا ہے، اگر جو مجھے کارڈ نہیں دے گا میں شادی میں نہیں جاؤں گا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ رات 12 بجے اٹھاتے ہیں، جیب میں 2,000 ڈالتے ہیں، وہ واپس آتا ہے چیک کرتا ہے، امام صاحب 2,000 دے، نیند بھی خراب کر دیا، 2,000 سے کیا بنے گا؟ پھر وہ 3 مہینے کے بعد پھر واپس آتے، قاری صاحب وہ جو نئی شادی ہے نا وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ ملتے کیا، ڈھول بازوں کو 60,000 دیا، امام کو 30,000 دیا، تو امام کی قدر کرو۔ ایک دیگ مائنس کرو اور اس میں لفافے میں ڈال کے امام کے ہاتھ چھون کے ان کو دے دو، وہ جب آئے گا لفافہ کھولے گا، اس میں 15,000 ہے، 12,000 ہے۔ ایمان سے بتاؤ، رات کے 12 بجے ان کے دل سے اس جوڑے کے لیے اگر دعائیں نکلے گی وہ گھر آباد نہیں ہوگا؟
کتنے پیسے ہم لوگ خرچ کرتے ہیں، کیوں ہمیں اپنے امام کی قدر نہیں ہے؟ ہر جمعے میں آ جاؤ، ہاتھ چوم کے نا لفافے میں ڈال کے لے جاؤ، پھر دیکھو آپ کے گھر میں برکتیں کتنی آتی ہیں۔ اپنے اماموں کا خیال رکھو، اور امام بھی تگڑا رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھی دیکھا تو بس بدل دیا، نہیں، موضوع نہیں بدلو۔ قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، سرکار کا دین کھلے عام سناؤ۔ اگر وہ مسجد سے نکالتے کہو لبیک، مجھے میرے بابا جی کو نکالا تھا، میں کون؟ اور ایمان سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی کمیٹی کا صدر وہ ذلیل، ہم نے دیکھا ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے جو دین کی وجہ سے اپنے امام کو کہتا ہے کہ بستر اٹھاؤ، اور ہم نے ذلیل ہوتے دیکھا ہے۔ اسی لیے آپ لوگ تگڑے رہے، اسی لیے اس ممبر کو ممبر رسول بنانے کا حق صفات کے پاس ہے۔ یہاں بیٹھ کے آپ قرآن سنائے، حدیث سنائے، ہمارا تو ہماری سیاست قرآن حدیث سے باہر ہے۔ ہماری سیاست ہے ہی اسلام کی۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے 10 سال حکومت کی ہے، ہمارا نبی سیاسی ہے، بلکہ ہمارا نبی سرکار نے فرمایا تمام بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہے یہ سب کے سب سیاست کرتے تھے۔ نبی سیاسی اور امتی کہہ دے کہ نہیں مولانا کو سیاسی نہیں ہونا چاہیے، کمال ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ طبیعت ناساز تھی، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام حضرات ابھی تشریف رکھیں جو اس جامعہ کے فضلاء ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے